بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی اپنے کی جدائی کا غم اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان کی آنکھوں کا نور ہی چلا جائے۔ عشق اور محبت کی تاریخ میں بہت سے قصے مشہور ہیں، لیکن ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت کا جو نقشہ قرآن پاک نے کھینچا ہے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ داستان ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایک ایسا غم جس نے آنکھوں کی بینائی چھین لی، اور ایک ایسا معجزہ جس نے اندھیری زندگی کو دوبارہ روشن کر دیا۔ جدائی کا آغاز اور بیٹوں کا فریب۔ کہانی شروع ہوتی ہے کنعان کے علاقے سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت تھی۔ یہ محبت دیکھ کر دوسرے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور والد سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور ان کا کرتا ایک جانور کے خون سے رنگ دیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بھائی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ نبی تھے، وہ جان گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور فرمایا، فصبر جمیل، یعنی اب میرے لیے بہترین صبر ہی مناسب ہے۔ سالہ سال کا غم اور بینائی کا جانا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے حضرت یوسف کی یاد مٹ نہ سکی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے پیارے بیٹے کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، یہ ایک نبی کا اپنے بیٹے کے لیے تڑپنا تھا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی بھی تھے لیکن انسانی جذبات کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس مسلسل رونے اور صدمے کا اثر ان کی صحت پر پڑا۔ قرآن پاک سورہ یوسف میں اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم، اور انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید یعنی اندھی ہو گئیں، پس وہ گھٹتے ہی جا رہے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ تو یوسف کی یاد میں خود کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ہر مایوس دل کے لیے ایک سہارا ہے، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ امید کی کرن اور مصر کا سفر۔ دوسری طرف قدرت اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ کنویں سے نکل کر غلام بننے والے یوسف علیہ السلام اب مصر کے سب سے طاقتور انسان یعنی عزیز مصر بن چکے تھے۔ کنعان میں قحط پڑا تو حضرت یعقوب کے بیٹے غلہ لینے مصر پہنچے۔ چند ملاقاتوں کے بعد بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے اور معافی مانگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اپنے والد کی محبت تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے بھائیوں سے سب سے پہلا سوال اپنے والد کی خیریت کا پوچھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد ان کے غم میں اپنی بینائی کھو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک معجزاتی حل تجویز کیا۔ معجزہ قمیص اور بینائی کی واپسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی اور فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم، میرا یہ کرتا لے جاؤ، بس اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔
اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ابھی یہ قافلہ مصر کی حدود سے نکلا ہی تھا کہ میلوں دور بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، اگر تم مجھے سٹیا گیا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ابھی تک اسی پرانی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی خوشخبری لانے والا پہنچا، اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ سبحان اللہ! کرتا چہرے پر پڑتے ہی سیکنڈوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ ان کی دنیا جو اندھیری ہو چکی تھی وہ پھر سے روشن ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہو جائیں۔ سچا صبر یعنی صبر جمیل انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا مقدس اور گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان افروز واقعے کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔